مفتی محمد شفیع اللہ کے بیانات سننے کے لیے یقین محکم چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وقال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْ فِي الدُّنْيَا غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَدَقَ اللَّهُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضرین مکرم، محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس فرقان حمید سے چند آیات اور حدیث مبارکہ تلاوت کی۔ دعا ہے کہ رب العزت مجھے صحیح، حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے انسان کو شر اور خیر کے مجموعے سے پیدا فرمایا اور فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ نے خیر اور شر دونوں مادے انسان کے اندر رکھ دیے۔ اب یہ انسان اگر گناہ کرتا ہے تو اس کا انجام ارشاد فرما دیا کہ اس کا انجام دوزخ، اور اگر اچھے عمل کرتا ہے تو اس کا انجام ارشاد فرمایا کہ اس کا نتیجہ تمہیں جنت کی صورت میں ملے گا۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان سے، میں لفظ بول رہا ہوں ہر انسان سے، انسان کا مطلب وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، مسلمان سے نہیں کہا، ہر انسان سے اللہ نے ایک وعدہ لیا کہ دنیا میں جانے کے بعد تم مجھے اپنا رب مانو گے، تم مجھے اللہ وحدہ لا شریک مانو گے، میرے وجود کا اقرار کرو گے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص جو پہاڑوں میں رہتا ہو یا صحراؤں میں رہتا ہو، صحراؤں میں زندگی بسر کرتا ہو، اس کے پاس کوئی خدا کا پیغام لے کر نہ گیا ہو، اس کے پاس دین حق کا کلمہ نہ پہنچا ہو، اس کے پاس اللہ کی کوئی کتاب نہ پہنچی ہو، اور وہ ساری زندگی ایسے ہی گزار دے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے نہ اسلام کا، نہ دین کا، نہ قرآن کا، وہ صحراؤں میں زندگی بسر کرتا رہا یا پہاڑوں پر زندگی بسر کرتا رہا، فرمایا مر جانے کے بعد اللہ اس سے اعمال کا تو حساب نہیں لیں گے، اللہ رب العزت اس سے اپنی وحدانیت کا سوال فرمائیں گے کہ تیرا عقیدہ کیا ہے، کہ تجھے کس نے پیدا کیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو اللہ نے عہد فرمایا تھا نا عالم انسانیت سے، وہ عہد بتاتا ہے کہ میرا پیدا کرنے والا کوئی موجود ہے۔ یہ سارا کائنات کا نظام ایسے نہیں چل رہا، اس کا بنانے والا، اس کا چلانے والا اس جہان میں موجود ہے، اسی لیے اس سے سوال ہوگا۔ تو ہر انسان نے اللہ سے عہد کیا،
اللہ نے پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بھلا کیوں نہیں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے علاوہ تو کوئی رب بھی نہیں ہے۔ ساری انسانیت نے جواب دیا۔ اب کچھ انسان دنیا میں آنے کے بعد اپنے اس وعدے کو بھول گئے کہ ہم نے اللہ سے کچھ وعدہ کیا تھا۔ دوسرا وعدہ مسلمان کرتا ہے۔ مسلمان کون سا وعدہ کرتا ہے؟ جب مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو حق سمجھتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرتا ہے، تب ایک کام اس کے ذمے ہو جاتا ہے۔ وہ کام یہ ہے کہ اب سارے باطل عقیدوں کو چھوڑ کر یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، دوسرا کوئی خدا نہیں ہے۔ فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا بھی ہوتا، نظام کائنات، زندگی کا نظام درم برم ہو جاتا۔ تم سمجھدار ہو، عقل مند ہو، آپ کسی ایک ادارے میں 2 پرنسپل نہیں رکھ سکتے، ایک سکول میں 2 ہیڈ ماسٹر نہیں ہوتے، ایک ملک میں 2 صدر نہیں ہوتے، ایک ملک میں ایک سلطنت میں 2 بادشاہ نہیں ہوتے، تو پھر 2 یا 3 خدا کیسے ہو گئے؟ 3 خداؤں کا تصور یا عیسائیت میں ہے یا پھر ہندو مذہب میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک خدا پیدا کرنے والا، ایک خدا درمیان میں زندگی کے سارے معاملات کو حل کرنے والا، اور تیسرا خدا موت دینے والا۔ عیسائیوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ایک عیسیٰ خدا، ایک عیسیٰ کی والدہ خدا، اور ایک اللہ خدا۔ اور اسی کو اللہ نے فرمایا سورۃ المائدہ میں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، کافروں نے کہا کہ بے شک عیسیٰ بن مریم خدا ہیں، اور انہوں نے کہا ان اللہ الثالث ثلاثہ، اللہ 3 خداؤں میں سے ایک۔ اس عقیدے کو بھی اللہ نے رد فرما دیا کہ ایسا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو خیر اور شر دونوں کے مجموعے سے جب پیدا فرمایا تو انسان سے وعدہ بھی لیا کہ تم نے وعدہ کیا عالم الست میں، پھر دوسرا وعدہ یہاں پر ہر نبی کی اس کی امت نے یہ ان سے اپنے نبی سے یہ وعدہ کیا لا الہ الا اللہ کہہ کر۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات تشریف لائے، ہر نبی کے کلمے کے پہلے جز لا الہ الا اللہ تھا، توحید تھی۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم انبیاء اللہتی بھائی ہیں۔ اللہتی بھائی کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو صرف 2 ہی قسمیں ہیں، حقیقی بھائی اور ستیلا بھائی۔ ستیلا بھائی جو ہے وہ ماں شریک ہو یا باپ شریک ہو، ہم اسے ستیلا کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حقیقی بھائی، اسے شریعت کی زبان میں عینی بھائی کہتے ہیں۔ اللہتی بھائی باپ شریک بھائی، ماں الگ الگ ہے، اس کو کہتے ہیں اللہتی بھائی۔ ایک کسی شخص کے 2 نکاح ہیں، ایک بیٹا اس بیوی سے ہے، دوسرا بیٹا دوسری بیوی سے ہے، تو دونوں بھائی تو ہیں لیکن یہ اللہتی بھائی ہیں۔ اور ایک تیسری قسم ہے اخیافی بھائی، یعنی ماں شریک، باپ الگ الگ ہے۔ پہلا شوہر عورت کا فوت ہو گیا، اس نے دوسرا نکاح کسی دوسرے شخص کے ساتھ کیا، پہلے شوہر سے ایک بیٹا ہے، اب دوسرے سے ایک اور بیٹا پیدا ہوا، یہ دونوں ہیں تو بھائی لیکن یہ ماں شریک ہیں، باپ دونوں کا الگ الگ ہے، اس کو کہتے ہیں اخیافی بھائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم انبیاء اللہتی بھائیوں کی طرح ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ جس طرح بنیاد ان بھائیوں کی جو اللہتی بھائی ہوتے ہیں، بنیاد یعنی باپ ایک ہوتا ہے، تو ہم انبیاء کی بنیاد ایک ہے لا الہ الا اللہ۔ ہم سارے نبی
اللہ کی توحید کی دعوت دیتے آ رہے ہیں. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جتنے بھی انبیاء آئے ان انبیاء میں 313 رسول تھے. حضرت موسیٰ بھی اللہ کے رسول ہیں، حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے رسول ہیں، حضرت داؤد بھی اللہ کے رسول ہیں. لیکن اللہ نے تمام پیغمبروں اور رسولوں میں کسی کو اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ کا خطاب نہیں دیا. لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ نے فرمایا. اللہ یہ بھی تو رسول تھے، انہیں کلمے کے اندر رسالت کا خطاب کیوں نہ ملا؟ محمد الرسول اللہ کو آپ نے رسول اللہ فرمایا. تو اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، جو بات میری سمجھ میں آ جائے سبحان اللہ ضرور کہنا ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ سبحان اللہ کہتا ہے جنت ایک چٹیل میدان ہے، وہاں تمہاری سبحان اللہ سے اللہ درخت لگا دیتے ہیں. اچھا آپ کہیں بھی آپ دنیا میں درخت لگائیں، دنیا میں کہیں آپ درخت لگائیں، کسی کو جرأت ہے کہ وہ کاٹ دے یا وہاں سے پھاڑ دے؟ جب جنت میں آپ کے نام کا درخت لگ جائے پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العزت اس درخت کو کاٹ کر آپ کو جہنم میں بھیج دے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا سبحان اللہ کہنے سے اللہ رب العزت جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں. تو جو باتیں تو ساری اچھی ہیں، کبھی کبھی کسی بات پر جذبات برانگیختہ ہو جاتے ہیں تب سبحان اللہ کہہ دو. جو جتنا زور سے سبحان اللہ کہے اللہ اتنا بڑا درخت لگا دیتے ہیں، اتنا بڑا درخت. اور جنت کتنی بڑی ہے، ہم نے تو دنیا کو دیکھا ہوا ہے نا. جو چھوٹی سے چھوٹی جنت، جو آخری جنتی کو جنت ملے گی، جو آخری انسان جنت میں قدم رکھنے والا ہے، جو چھوٹی سے چھوٹی جنت جس جنتی کو ملے گی نا وہ اس 10 دنیاؤں جتنی ہوگی، 10 گنا اس دنیا سے بڑی جنت. اور پھر آپ اندازہ لگائیں جو محبت رسول میں جو شہادت کی دعائیں کرتے، نماز پڑھتے، اللہ کے کام کرتے اس دنیا سے چلا گیا، اس کو کتنی بڑی جنت ملے گی. اور اس کے پاس اللہ کتنے درخت جنت میں لگائیں گے، اور وہ ہماری درختوں کی طرح بھی نہیں ہوں گے. ان کی عجیب شان ہے. تو جو بات اچھی لگے تو سبحان اللہ، تاکہ اظہار بھی ہوتا رہے، جنت میں درخت بھی لگتے رہیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے محمد الرسول اللہ کا خطاب دیا. کسی نبی کے کلمے میں رسول اللہ نہیں آیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ کے امت مسلمہ کو جو کلمہ طیبہ عطا کیا گیا اس میں محمد الرسول اللہ کا لفظ آیا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اللہ آدم سے عیسیٰ تک سب کو بھیجا تو تو نے ہے، لیکن آپ کے ساتھ ارسلناک، یہ بھیجنے کی خصوصیت کیا ہے، یہ رسالت دینے کی خصوصیت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب جیسا آپ کو بھیجا ہے، جن نسبتوں کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے، جس ختم نبوت کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے، ایسے کسی نبی کو نہیں بھیجا. یہ وجہ ہے کہ رسول اللہ کسی کے کلمے کے ساتھ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صرف امت مسلمہ کو، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا. بہرحال اللہ رب العزت نے وعدہ لیا اور مسلمانوں نے وعدہ کر لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وعدہ ہو گیا، اقرار ہو گیا. اس کا مطلب اور اس کے تقاضے کیا ہیں؟ اس کے تقاضے یہ ہیں کہ میرے مولا اب میرا عقیدہ عقد سے ہے نا، جس طرح نکاح ہو جاتا ہے کسی عورت کا کسی مرد کے ساتھ، اب یہ عورت اگر کسی کی طرف غیر کی طرف دیکھے تو یہ مرنے مارنے پر آ جاتا ہے. نکاح میرے ساتھ ہوا، دیکھتی کسی اور کو ہے. تو فرمایا کہ عقیدہ توحید کا اقرار کسی نے کر لیا، اب کسی غیر کی طرف جھکے گا. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. چاہوں گا تو چوروں کو،
بدکاروں کو معاف کر دوں گا لیکن اس مشرک کی بخشش نہیں کروں گا۔ کیوں اللہ فرماتے ہیں کہ عقیدہ توحید میرے ساتھ، جیسے شوہر کہتا ہے کہ عقد نکاح میرے ساتھ، دیکھتی کسی اور کو ہے، عقیدہ توحید میرے ساتھ، اقرار میرے ساتھ، اور اپنی جبین نیاز جھکاتا کسی اور کے سامنے ہے۔ فرمایا اس بندے کو میں جنت کی خوشبو بھی نہیں دوں گا۔ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے، جنت کی خوشبو۔ اور جنت میں رہنے والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر جنت کی حور اپنے دوپٹے کا پلو جو ہے وہ آسمان دنیا سے نیچے لٹکا دے تو پورا جہان معطر ہو جائے۔ جنت کی خوشبو کا عالم یہ ہے، 500 سال کی مسافت تک آتی ہے۔ فرمایا مشرک کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر ہم نے عہد کر لیا۔ وہ عہد کیا تھا؟ اللہ جو تیرے حکم، تیرے احکامات تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں آئیں گے، ہم ان پر عمل کریں گے، ہم ان کے خلاف نہیں کریں گے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک دن تلاوت کر رہے تھے، دوران تلاوت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، اور جس طرح کوئی تڑپ رہا ہے۔ تو لوگ دوڑے کہ حضرت کو کچھ ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ حضرت کیا ہوا؟ روتے روتے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا، میرے سامنے اللہ کا یہ فرمان آیا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو مالک بن دینار تڑپ اٹھا کہ یہ تو سچوں سے سچوں کی سچائی کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ ہم جھوٹوں سے کیا معاملہ کیا جائے گا؟ ہم تو نماز میں بھی اللہ سے جھوٹ بولتے ہیں، نماز میں کیسے جھوٹ بولتے ہیں؟ اللہ سے ہم نے وعدہ کیا اللہم انا نستعینک، وتر پڑھتے ہیں نا سارے، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اللہ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ خلا کسے کہتے ہیں؟ جس بیوی کو طلاق دے دی جائے، اپنے آپ سے گھر سے بھگا دیا جائے۔ وَنَخْلَعُ خلا، وَنَخْلَعُ ہم اسے اپنے آپ سے دور کرتے ہیں۔ ایسے شخص جو میرے قریب ہے لیکن وہ تیری نماز نہیں پڑھتا، اس کے ساتھ میرا کوئی یارانہ نہیں۔ اور جھوٹ نہیں بول رہے ہم، ادھر سے ایک ایسا شخص جو بدکار بھی ہے، شرابی بھی ہے، بے نماز بھی ہے، وہ ہمارا یار بھی ہے، اور ہم نماز میں اللہ سے کیا کریں؟ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ ہم اسے چھوڑ چکے۔ مَن يَفْجُرُكَ میرے مولا جو تیری نافرمانی کرتا ہے، جو تیرا نافرمان ہے، اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ بیٹا بھی نافرمان، بیوی بھی اللہ کی نافرمان، اولاد بھی گھر میں نماز نہیں پڑھتی، اور میرے سر میں جوں تک نہیں رینگتی، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس ماحول میں ہم رہتے ہیں کہ دوست، گھر والے، کوئی بھی اللہ کی نماز نہیں پڑھتا لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور عشاء کے وطروں میں ہم اللہ سے کہہ کر چلے جاتے ہیں نخلع ونترک من یفجرک، کیا جھوٹ نہیں بول کر گئے اللہ سے کہ اللہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، میں نے چھوڑ دیا اس کے ساتھ یارانہ۔ تو مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ جب سچوں سے سچائی کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ جو ہم جھوٹ بول کے جا رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ فرمایا اس آیت نے مجھے تڑپا دیا۔ تو اللہ سے ہم نے وعدہ کیا، اور جو وعدہ توڑتا ہے نا اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، انہوں نے، بنی اسرائیل نے اللہ کے وعدے کو توڑ دیا۔ لعناہم، اللہ نے ان پر لعنتیں برسا دی۔ اچھا، بنی اسرائیل اگر وعدے توڑ دیں تو اللہ تو ان پر لعنتیں برسا دے، اور اگر ہم اللہ کے وعدے توڑ دیں پھر اللہ ہم پر رحمتیں برسا دے گا۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، اب وہ ہدایت کے قریب نہیں آتے۔ پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے لیکن گناہ ایسا آسان ہو گیا ہے، تو یہ اللہ کا عذاب ہے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اللہ رب العزت نے اپنے عذاب کے بارے میں ارشاد فرمایا جب میرا عذاب آتا ہے پھر میں کیا کرتا ہوں؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے، میری نماز سے، میرے قرآن سے دوری اختیار کر لیتا ہے، اعراض کر لیتا ہے۔ اعراض کا کیا مطلب؟
چہرہ پھیر لینا، میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، کسی سے کوئی بندہ معافی مانگنے آیا ہے، نہیں میرا کوئی واسطہ نہیں، آپ جائیں، یہ اعراض ہے۔ فرمایا ومن اعرض عن ذکری، یہ اعراض نہیں ہے۔ مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ مسجد کے پاس سے گزر کر جا رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، یہ اعراض نہیں ہے۔ والد بلا رہا ہے آپ کو اور والد کی طرف دیکھ کر چلا جاتا ہے، یہ نافرمانی والد کی نہیں ہے۔ مسجد کے سامنے سے نماز کی تکبیر اقامت ہو رہی ہے، یہ جا رہا ہے اپنے کام کو۔ ومن اعرض عن ذکری، خدا کے لیے سوچو، جنت ایسے سستی نہیں ہے۔ ساری زندگی نماز نہ پڑھی، ساری زندگی لوگوں کو ستاتا رہا، مر جانے کے بعد مولوی صاحب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اسے جگہ دے، اعلیٰ مقام پر، صرف جنت الفردوس بھی نہیں، صرف جنت بھی نہیں، جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر۔ اور ساری زندگی تو مسجد کے پاس سے گزرا، میرے پاس سے گزر کر میرا حال تک نہ پوچھا، میں کیسے مان جاؤں کہ دور جا کے روئے۔ وہ پاس سے گزر کر نماز نہیں پڑھی، مر جانے کے بعد مولوی صاحب کہتا ہے کہ اعلیٰ مقام جنت الفردوس میں، خدا کے لیے۔ فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ، دنیا کی سزا بتا رہا ہوں، سورہ طٰہٰ میں ہے، آپ کے گھر میں قرآن مجید موجود ہوگا، اس آیت کا ترجمہ جا کر دیکھ لیں، اگر سمجھ میں آئے تو اپنی اولاد کو نمازی بنائیں۔ فإن له معیشۃ، مہنگائی کیوں ہو رہی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چیزوں کے نرخ مقرر فرما دیں۔ فرمایا میں اللہ کے کاموں میں مداخلت نہیں کرتا، یہ اللہ نے مقرر کر دیے ہوتے ہیں، یہ رزق کی تنگی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ ہم سارے کے سارے من حیث القوم گناہ کرنے کا موقع مل جائے تو اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ آپ ایک ادنا سے ادنا، ایک ہمارے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مزدور لائے، ایک مزدور اپنا کام کر رہا تھا آرام آرام سے ایسے، تو انہوں نے کہا یار صحیح طریقے سے کام کرو، تو وہ مزدور آگے جواب دیتا ہے وہ میں تو دہاڑی تے آیا، کیڑا میں ٹھیکے تے آیا، میں تو دہاڑی تے آیا۔ بھئی جب 1 گھنٹے کا کام 1 دن میں ہوگا، آپ ریڑھی والے سے جائیں، آپ فروٹ لیں، کیا ہو رہا ہے، آپ کو کیسے کی چیز ملتی ہے، سبزی آپ کو کیسے مل رہی ہے۔ جب من حیث القوم ساری قوم ایسے ہو جائے، فرمایا من اعرض، اللہ کے احکامات کو پیچھے کر دے اور اپنے مطلب کو سامنے رکھ لے، معیشتاً ضنکا، اللہ فرماتے ہیں اس کی معیشت میں تنگ کر دوں گا۔ یہ مہنگائی جو آئی ہوئی ہے نا، یہ معیشت تنگ کیوں ہے؟ یہ رب کی طرف سے ہے، یہ تو ہے دنیا کی سزا۔ آخرت میں یہ بندہ اندھا اٹھے گا، نابینا اٹھے گا، دیکھتا نہیں ہے ادھر ادھر، کہتا ہے کہ اللہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ فرمائیں گے کذالک الیوم تنسیٰ، جس طرح تو نے دنیا میں مجھے بلا دیا تھا، آج آخرت میں تمہیں بلا دیا گیا ہے، اس لیے اندھا ہے تو اپنے اعمال پر غور و فکر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جتنا آپ سے ہو سکے استغفار کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استغفار کیا کرو، تمہارے اجتماعی حالات بہتر نہ بھی ہوئے، تمہارے انفرادی حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔